آج کی پیشرفت سے متعلق بتا دیجئے کہ آج کا یہ جو بھی فیصلہ آیا ہے ٹرائل کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف، کیا یہ ان کی حیثیت بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس کو بھی متاثر کرتا ہے؟ جو کہ نواز شریف صاحب کا جب معاملہ ہوا تو پھر وہ اپنی پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہے نا. آج کا یہ فیصلہ کسی بھی کیپیسٹی میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو اپنی پارٹی لیڈر کی حیثیت ہے اس کو متاثر کرتا ہے یا نہیں؟ فیصلہ آنے کے بعد اب وہ تحریک انصاف کی چیئرمین شپ چھوڑنی پڑے گی. وہ اس لیے کہ سزا ہونے کے بعد وہ کسی پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا. کوئی شخص بھی ہو، کوئی پارٹی کا سربراہ ہو، اگر کوئی سزا ہو جاتی ہے تو وہ اپنا اس پارٹی کا چیئرمین یا پریزیڈنٹ یا نہیں رہ سکتا. اس میں یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، جو ہمارا ایک سیاسی پارٹیوں کا جو سیکشن 205 ہے، 209 ہے، 208 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان اب چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے چونکہ سزا ہو گئی اور وہ چیئرمین نہیں رہ سکے، چیئرمین نہیں رہیں گے. اس وقت بالاخر فیصلہ کرے گا الیکشن پاکستان. جب پٹیشن جائے گی تو پھر الیکشن کے آلریڈی پٹیشن گئی ہوئی ہے، لیکن برحال اگر آپ کو فریش چلے گئے پٹیشن تو پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکیں گے. یہ قانون کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قانون میں لکھا ہوا ہے. وہی قانون ہے اور اسی قانون کے تحت نواز شریف بھی سزا کے بعد اپنی پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے تھے. وہ نہیں رہ سکتے. جب سزا ہو گئی کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں پھر کہہ دیا تھا کہ جس کو سزا ہو جائے وہ نہیں رہ سکتا اپنی پارٹی کا سربراہ. جی ہاں، پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ سزا لوور کورٹ سے ہو تو یہ ہے اور ہائر کورٹ سے ہو تو یہ؟ لوئر کورٹ سپریم کورٹ برابر ہی ہوتی ہے. سب کورٹ کی سزا ہی ہوتی ہے، کورٹ ہی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے اپنے پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہتے. اور سر چلیں ٹورڈز دی ویریئنٹ یہ بتا دیجئے، اب یہ ان کے وکلاء کے پاس آپشن کیا ہے کہ وہ بیل کے لیے اپلائی کریں ہائر کورٹ میں، وچ ان دس کیس اسلام آباد ہائی کورٹ، یا وہ کسی بھی ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ جو سیکشن 174 کے تحت جہاں ان کو سزا دی گئی ہے وہ ہے ہمارا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 174. اس میں 174 میں لکھا ہے جب وہ سزا کے خلاف 30 دن کے اندر وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. یہ تو اس نے سیکشن 174 کے تحت ان کو اپیل کرنے کا رائٹ ہے. وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے بعد کے اختیارات ہیں، آپشن موجود ہیں، 30 دن کے اندر کریں گے. لیکن بہرحال ان کو سزا تو ہو گئی ہے. اب سزا ہو گئی ہے، پارٹی کے سربراہی جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور باقی تو کیس بہت آگے تک جائے گا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. لیکن معاملہ بہرحال ایک دفعہ سزا ہو گئی ہے، بنیادی طور پر سول ایڈیشنل سیشن جج نے سزا دے دی ہے. اب سزا دے دی ہے تو پارٹی کے چیئرمین شپ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. نہیں، اب ان کا اس کیس میں سلاخوں سے باہر آنے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سزا ہو گئی ہے اس لیے اونلی اف دا ہائی کورٹ سسپینڈ دا ججمنٹ، تو یہ واحد صورت ہے کہ پھر وہ باہر آ سکیں، ورنہ بیل نہیں ہو سکتی ججمنٹ سسپینڈ کیے بغیر. از دیٹ کریکٹ؟ یہ کرپٹ پریکٹس بہت خطرناک شک ہے. یہ لوگ محسوس نہیں کر رہے ہماری عوامی نمائندے. یہ پہلی دفعہ کسی عوامی نمائندے کو یہ سزا ہوئی ہے کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں سیکشن 174 کے تحت. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں مدعی تھا. بڑی اہم بات یہ ہے، کوئی انڈیویجل شخص نہیں تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس پہ فیصلہ کیا تھا. یہ اس میں اسپیکر قومی اسمبلی، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایڈیشنل سیشن جج، یہ بہت بڑا اہم کیس تھا. یہ کوئی عام روٹین کا کیس نہیں تھا. جو سزا ہوئی ہے، اب ہائی کورٹ نے بہت ریلیف دیا ان کو. یہ بار بار اسٹے لیا، پھر بار بار گئے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، انہوں نے کوئی فورم نہیں چھوڑا. اب یہ ہائی کورٹ میں جا کے کوئی نئی بات کہیں گے، کیا بات کریں گے؟ تو بہت کرپٹ پریکٹس کا اتنا مواد دیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے کہ اس کے لیے تو ہائی کورٹ کو سوچنا پڑے گا، اعلیٰ عدالتوں کو سوچنا پڑے گا. ایک آدمی کرپٹ پریکٹس کا مجرم قرار دے دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہماری ہائی کورٹ کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ ہوا نا ماضی قریب میں، ماضی بعید بھی کیا کہوں اس کو، کہ جب نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی، ان کے داماد کو، نواز شریف صاحب جب نائل ہوئے اس میں تو نیب کا سیکشن 9 ہے، 5 یا 4 جو بھی ہے وہ تھا بھی نہیں کرپٹ پریکٹسز والا. اور بعد والے کیسز میں ایون فیلڈ والے میں نہیں تھا، العزیزیہ والے میں تھا، فلیگ شپ میں تو بری ہو گئے، اور مریم بی بی کا ایڈ اینڈ ایبیٹنگ میں تھا. لیکن ان کی بھی سزائیں بھی ہوئی، کرپٹ پریکٹسز کی مرتکب قرار پائیں، اور پھر ضمانتیں بھی ہوئی، ججمنٹ سسپینڈ بھی ہوا نا. یہ سب قمر صاحب نواز شریف کے ساتھ کا کیس کا مسلسل بنتی، وہ ایک علیحدہ کیس تھا.
وہ ایک JIT بنا, بہت بڑا کیس چلا, اس کے بعد ان کو چلیے مریم بی بی والا کیس لے لیتے ہیں. یہ علیحدہ کیس, مریم بی بی بھی تھی نا ایون فیلڈ میں. یہ کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آتا ہے. یہ کرپٹ پریکٹس انہوں نے باقاعدہ ایسے حقائق چھپائے جو انہوں نے اپنے الیکشن کے کاغذات میں جمع کروانے تھے وہ نہیں کروائے. یہ ایک علیحدہ کیس ہے, یہ کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آتا ہے. آپ کو یعنی کہ ایز یعنی آپ کو حیرت ہوگی اگر کوئی عدالت, یعنی آپ کے خیال میں اتنا سمپل نہیں ہوگا کہ عدالت میں کیس لگے, عدالت کا فی الحال ججمنٹ سسپینڈڈ ہے اور بیل, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ عدالت ٹھیک ہے, عدالت جو فیصلہ کرے گا وہ سب کے لیے ٹھیک ہے, اور عدالت میں بھی جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں, لیکن بہرحال بنیادی طور پر سزا ہو گئی ہے. اب اس کے لیے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ ہے, دونوں ادارے جائیں گے ایک دوسرے کے بارے میں, تو بہت بڑا یہ فیصلہ آیا ہے سیشن جج کی طرف سے. اور کرپٹ پریکٹس کا یہ پہلا کیس آیا کسی عوامی نمائندے کے خلاف جس کے بڑا بے انعد فیصلہ آ چکا ہے. یہ سزا ہو چکی ہے, پارٹی کے چیئرمین شیپ تو ختم ہو جائے گی. خود جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف بھی پارٹی کے سربراہ نہیں رہے. چیف جسٹس ثاقب نثار نے فیصلہ دے دیا تھا 18 فروری 2021 میں کہ بھئی اب یہ چیف اپنا پارٹی کے سربراہ نہیں رہے, وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہے. اب یہ عمران خان صاحب کی سزا ہو گئی ہے, ظاہر ہے پارٹی کی سربراہی ختم ہو چکی ہے.